ہے رات کا آنے والا، رات کو ظاہر ہونے والا، رات کو نمایاں ہونے والا. اور تمہیں کیا اندازہ ہوا کیا ہے وہ؟ کون سی چیز مراد ہے اس وقت؟ رات سے آنے والی کون سی چیز؟ رات کو تمہارے ذہنوں میں خیالات بھی آتے ہیں، رات کو کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے، رات کو کوئی ڈاکو بھی آ جاتے ہیں، لیکن وما ادراک ما الطارق، تم نے کیا سمجھا کہ یہاں طارق سے مراد کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ کہ جو تاریکی کی چٹان کو یا تاریکی کو چیرتا ہوا رات کو تمہیں آسمان پر نظر آتا ہے. یہ ہے وہ شہاب ثاقب جس کے ذریعے سے کہ ان بروج میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت جو ہے وحی کی خاص طور پر حفاظت اور اپنے اور دوسرے احکام جو ہیں ان کی حفاظت کا سامان کیا ہے. اب آگے چلیے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، میں اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں سادہ الفاظ میں تاکہ پہلے ہم مانن غور کر لیں کہ کیا مناسبت ہے ان قسموں سے اس مقسم علیہ کی. مقسم علیہ یہ ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان موجود ہے، ایک نگران موجود ہے، معین ہے، تعینات ہے. اس کا معنوی رب سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ آفاق اور پھر انفس، آفاق کی آیات، انفسی آیات، دو حصوں میں گویا کہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہمارے باہر کی ہے یہ آفاق ہے. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. ایک دنیا ہمارے اندر آباد ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. یہ جو سورہ حامی مسجدہ کی آیت ہے، آخری سے پہلی آیت، یہ بڑی اہم ہے اور آج کے درس میں بعد میں بھی اس کا حوالہ آئے گا. آفاق اور انفس، ان دونوں کو سمجھیے کہ یہ دو عالم ہیں. ایک عالم انسانی وجود جو ہے، انسانی ہستی، اس سے باہر کا مادی عالم. ایک اس کے اپنے اندر ایک دنیا آباد ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. تو جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے اس خارجی آفاقی عالم میں، اسی طرح کی حفاظت کا سامان انفسی عالم کے اندر بھی ہے. ہر جان پر ایک نگران موجود ہے. یہ جان جو ہمارے اندر ہے، یہ نفس کہ جو ہمارے باطن میں ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر ایک نگران مقرر کیا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. گویا کہ ان دونوں صورتوں میں جو ان کے مطالعے ہیں یعنی شروع کی آیات، ان کے اندر جو معنوی ربط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ تھا اس آسمانی حفاظتی انتظامات آفاق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین جن ہیں ان کی طرف سے حفاظت کا بندوبست کیا ہے. اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے خود انسان کے اوپر جو نگرانی ہے اور جو حفاظت اس کی ہو رہی ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سورہ قیامہ میں فرمایا گیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار شے سمجھ کر؟ یعنی یہ کہ انسان نے در حقیقت اپنے آپ کو بہت انڈر ریٹ کیا ہے. وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھ بیٹھا ہے، جیسے اور حیوان ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، بس یہ بھی ذرا سا سلائٹلی مور ایوالوڈ، ذرا ہائر لیول پر ہے ایوولوشن کے، باقی کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. حالانکہ انسان کی حقیقت تو یہ کہ اس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ انسان اس امانت کا امین ہے کہ جو کائنات اٹھا نہ سکی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان کو تو وہ امانت دی گئی، یہ امانت وہ روح ربانی ہے. کائنات میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کا تحمل کر سکتا کوئی، لیکن یہ کہ اس انسان نے اس کو اٹھایا ہے، یہ امانت دی گئی. خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر دونوں عالم جمع ہیں. اس میں عالم خلق بھی ہے، عالم امر بھی ہے. عالم خلق سے اس کا مادی وجود ہے، اس کا جسم ہے، اس کا حیوانی وجود ہے، یہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مادی ہے. اور عالم امر سے اس کی روح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جو جنات ہیں وہ صرف عالم خلق کی شے ہیں، باقی جتنی مخلوقات ہیں صرف عالم خلق کی شے ہیں سوائے فرشتوں کے کہ وہ صرف عالم امر کی شے ہیں. لیکن انسان ہے کہ جہاں دونوں عالم آ کر جمع ہو گئے ہیں، اسی لیے فرمایا خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے.
گویا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ایک میرا عالم خلق ہے، ایک میرا عالم امر ہے، اور جامع وجود جو ہے اس انسان کا ہے، تو کیا یہ انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ ہم نے تو ہر انسان کے اوپر ایک حافظ، اور حافظ کے دونوں معنی اس ذہن میں رکھیے، ایک وہ کہ جو اس کی حفاظت کرنے والا، دفاع کرنے والا ہے، اس کو بچا رہا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان رہے، آفات سماویہ سے، آفات ارضیہ سے۔ جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ کبھی کبھی واقعتاً انسان محسوس کرتا ہے کہ زناٹے کے ساتھ کوئی گاڑی قریب سے ایسے گزرتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی، یہ اتنی قریب سے گزری ہے۔ محسوس کرتا ہے کہ کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے ہاتھ سے گویا کہ دھکیلا ہے اور بچایا ہے، ورنہ میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کچھ طاقتیں ہیں کہ جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں، اور جب تک کہ وہ وقت معین نہیں آتا کوئی ہمیں مارنے والا نہیں، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہمارے لیے ہلاکت کا کوئی شے ذریعہ نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دفاع کا بندوبست ہے اللہ کی طرف سے۔ مزید یہ کہ نگہبان، جیسے کہ فرمایا گیا ہے، ہم نے ابھی سورۃ الانفطار میں، اب آپ کو معلوم ہے کہ 2 صورتیں قبلی سورہ انفطار آئی ہیں، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تم پر حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں، وہ بڑی باعزت ہستیاں ہیں، ملائکہ ہیں جو لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو، تمہاری ایک ایک چیز۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک حرف جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کے لیے جو ہے لینے والے موجود ہیں کہ جو اسے ریکارڈ کر رہے ہیں، کوئی شے ضائع ہونے والی نہیں ہے، انسان کا کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں، انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف ضائع ہونے والا نہیں۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا ایسے پھینک دیا جائے گا؟ کیا ایسی گھٹیا شے ہے؟ کیا اتنی بیکار شے ہے؟ ہماری نگاہوں میں تو یہ اتنی بیکار نہیں، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ لہذا انسان کا یہ مقام ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، جیسے اس کائنات میں آفاقی طور پر حفاظتوں کا بندوبست ہے، ایسے ہی انفسی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اب ذرا اس پر جو ذرا اشکال ہے اس سورہ آیت مبارکہ کے مفہوم میں اور اس کے ترجمے میں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ لما کا لفظ جو اس میں آیا ہے اس کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد صرف لام ہے جو تاکید کے لیے آیا کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر، البتہ ما یہاں پر جو ہے اضافہ اس کا کر دیا گیا ہے، یہ زائد ہے، اور یہ آہنگ کے لیے، صوتی آہنگ، قرآن مجید کا اپنا ایک ردم ہے، اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے کہ یہاں یہ ما جو ہے یہ اضافی ہے، اصل میں یہاں پر صرف لام مراد ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ہیں، مثلا مولانا اصلاحی صاحب نے 2 مثالیں دی ہیں، وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 111 ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے، مگر لازماً اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پورے اعمال کا بدلہ دے کر رہے گا۔ یہاں پر بھی لما جو ہے یہ انا کے بعد لما، اس میں لما کی جو ہے وہ یعنی عربی گرامر کی روح سے یہاں کوئی معنی نہیں بنتے، صرف لام، انا کے بعد لام آیا کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اسی طرح ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا سورہ زخرف میں، یہاں پر جو ما ہے وہ اضافی ہے، اور بھی مثالیں امام راضی نے بھی دی ہیں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہاں پر بھی ما جو ہے وہ اضافی طور پر ہے۔ تو ایک بات تو جان لیجئے کہ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ صوتی آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید میں کبھی کوئی حرف زائد ہوتا ہے۔ یہ چیز وہ ہے جو جدید مفسرین اور قدیم مفسرین سب کے مابین متفق علیہ، البتہ یہاں وہ بات ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ لما کے معنی ایک یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے معنی میں یہاں آیا ہے، چنانچہ بنی حذیل کی جو لغت ہے اس میں لما بمعنی اللہ مستعمل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو مختلف لہجے اور مختلف، جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید یہ 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، تو جو عرب میں اور خاص طور پہ قریش کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے لہجوں میں اور ان کی گفتگو میں جو تھوڑا فرق تھا وہ قرآن مجید کے اندر وہ موجود ہے، ان سب کو گویا کہ ریکگنائز کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے بعض چیزیں کہ جو زیادہ معروف تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ کسی قبیلے کے استعمال میں وہ چیز موجود تھی تو اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ لما اللہ کے معنی میں۔
ایک اختلاف یہ ہے کہ ان یہاں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان یا تو ہے ان نافیہ، نہیں ہے کوئی جان، تمام جانیں مگر یہ کہ ان پر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے۔ ایک یہ کہ یہ ان مخففہ ہے، انا کی بجائے ان آیا ہے، تو یہ اس اعتبار سے مختلف معنی اس آیت کے کیے گئے ہیں، لیکن جہاں تک مراد کا تعلق ہے تقریباً سب کے نزدیک مراد یہی ہے کہ اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان بھی یہ نہ سمجھے کہ اس پر کوئی کسی وقت، کسی لمحے، کسی لحظے کوئی پہرے دار موجود نہیں ہے، کوئی نگہبان موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر میرے نزدیک جن میں نے مختلف آراء میں سے جس کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ان یہاں نافیہ ہے، ان کل نفس، لما بمانی الا، ان کل نفس الا علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر حفاظت کرنے والا موجود ہے، اور حفاظت کرنے والے کے بارے میں بھی مختلف آراء ہے، اس لیے کہ حافظ یہاں واحد آیا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہے براہ راست۔ و در حقیقت یہ جتنے افعال فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے کام وہ بغیر کسی فرشتے کو ذریعے کے طور پر اختیار کیے ہوئے، بغیر کسی مادی سبب کو اختیار کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جو کام چاہے اس کے لیے تو صرف کن کہہ دینا کافی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی یہاں پر مراد ہو، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اللہ اس پر نگران ہے۔ اور حافظ یہاں جو نکرہ کی شکل میں آیا ہے تو نکرہ تفخیم کے لیے بھی آتا ہے، حافظ ایک بہت بڑا نگہبان، اور وہ گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں، واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ سورہ یوسف میں آیا ہے، اللہ ہی ہے بہترین حفاظت کرنے والا اور وہی ہے بہترین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر مراد حافظ اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے، قریب کی جو صورتیں ہیں ان میں کیا مفہوم